تھا اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے، مخلوق میں سے کچھ نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ۔ وہ جو نہ ہوں اب سرکار ہیں، اللہ۔ وہ اگر نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار موجود ہے۔ بے شک، بے شک۔ کہتے ہیں نا جی اچھا یہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اچھا یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، آپ اچھے سنی ہو کہ 12 ربیع الاول شریف کو ولادت کی خوشی مناتے ہو اور وصال کا غم نہیں مناتے، آپ عجیب قسم کے لوگ ہو۔ میں کہتا ہوں وصال کا غم تو وہ منائیں جن کا نبی مر گیا ہو۔ بے شک، لا شک فی ذلک۔ ہمارے نبی تو آج بھی زندہ ہیں، بے شک، ہمارے نبی زندہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا جب آپ ورد کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں ایک ترجمہ کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ اس لیے کہ تھے تو وہ ہوتا ہے جو پہلے کسی زمانے میں تھا، اب وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کیا کسی کا اب نام لینا ہے، مثال ہی دینی ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، لیکن آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ تو جو موقع پر موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کیا خیال ہے آپ کا کہ جن کا نبی اس دنیا میں نہ رہا ہو وہ تو منائے وصال کا غم، اور جن کا نبی آج بھی دنیا میں موجود ہے وہ کلمہ طیبہ یہی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شہید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہید زندہ ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ شہید کو اگر کوئی بندہ کہے مردہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے پیش کیا ہے انہیں تم مردہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کو نہ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ گمان کر سکتے۔ اگر شہید کو مردہ گمان کرنے کے بارے میں بندہ سوچے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو شہید جس نبی کا کلمہ پڑھ کے زندہ ہے وہ نبی خود کیسا زندہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ شہید نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، شہید نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ شہید زندہ ہے۔ تو شہید جس نبی کا کلمہ پڑھ کے زندہ ہے وہ اللہ کے رسول کتنے عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں، عجب کھانے قرانے سبحان اللہ والے، سبحان اللہ یہ قرانے والے میں پڑھا تائیں تو ہمیں ترجمہ سمجھ آؤں بے شک بے شک قرانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ نبی کا کھاتے ہیں اور نبی کے غلاموں سے الجھتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول شریف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور 12 ہی اگر وصال کا دن ہے، تو اسی آنے جے تسی ساڈے نال ولادت دی خوشی وچ شریک نہیں ہونا، تے تسی کم از کم اوے اتنا تے کر لو، پھوڑی پا لو گھر اپنے 12 ربیع الاول نوں۔ اللہ 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 اچھا انہاں دے گھر پھوڑی پوے گی، پھوڑی کس طرح پوے گی؟ منجیاں الٹیاں، اللہ پاوے اتے، چولہے بند، روٹی نہیں پکن لگی۔ تے گوانڈیاں وچوں مولانا عبدالقیوم صاحب نے پوچھا، ملا جی اج خیر ہے؟ اج گھر روٹی چھوٹی نہیں پکدی پی؟ او تانوں نہیں پتا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وصال ہے، اج اسی انہاں دے وصال دا غم منانے ہیں۔ تے جے انہاں نے آخ کریا کسے دے جان دی خوشی تے انہوں ہوندی ہے جنوں کسے دی آمد دی خوشی ہوئے، سبحان اللہ او کسے دے جان دا غم تے انہوں ہوندا ہے، کسے دے جان دا غم انہوں ہوندا ہے جنوں کسے دے آمد دی خوشی ہوئے۔ بے شک تانوں سرکار دی تشریف آوری دی خوشی نہیں، جان دا غم کھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اچھا ایک حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ شریف تو مدینہ شریف تشریف لے آئے نا، میں چونکہ دیکھ رہا اس محفل شریف وچ وڈیرے بندیاں تو چوکھے میرے پتر بچے بیٹھے نے، تے انہاں بچیاں نال بھی کوئی گل بات کریے نا، تسی بڑے تے سارے اونج ہی ماشاءاللہ پڑھے ہو جی، تے میں اونج ان پڑھ ہاں، تے باقی کچھ ان پاڑ بھی بیٹھے ہوں اس واسطے جیڑا ہے نا جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے مکہ شریف تو مدینہ شریف تشریف لے آئے، تے آپ نے دیکھا کہ 10 محرم نو اے جڑے لوگ نے نا یہودی، اے یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ 10ویں محرم دا روزہ یہودیو کیوں رکھ دے ہو تسی؟ انہوں نے آکھا اس واسطے رکھنے کہ اس دن ساڈے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرعون تے فرعونیاں دے ظلم و ستم تو نجات دیتی سی، تے اسی یوم نجات منانے ہیں۔ اسی کیا کرنے ہیں؟ یوم نجات یوم نجات منانے ہیں۔ بھائی سمجھا بڑا غصے میں غصہ نہیں چڑھے، چھوٹا چھوٹا بات اطلاع دیا جی بات کر۔ تو یہ جو ہے نا اتنے محفل شریف میں نے تے خوش ہو کے پہنے، سبحان اللہ کہ سبحان اللہ سرکار دی خوشی دی محفل ہے، بے شک سرکار دی خوشی دی محفل ہے، تے ہونے میں تم دسن لگا میں کتنی خوشی دی محفل ہے۔ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیاں نو فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، سبحان اللہ اے یہودیو جنہ تہاڈا تعلق ہے نا موسیٰ علیہ السلام نال،
اس تو زیادہ ساڈا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام نال. ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ موسیٰ علیہ السلام ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ موسیٰ علیہ السلام ਦੇ ਲੱਗਨੇ ਆ. سبحان اللہ بے شک ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ موسیٰ علیہ السلام ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? اسی لگتے ہیں ਅਸੀਂ موسیٰ علیہ السلام ਦੇ ਲੱਗਨੇ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਸਹਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ سبحان اللہ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗਾ. ਬਸ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੱਡੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ. ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆਈ ਦੇ ਢਾਈ ਚੜੇ. ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ وہ حدیث شریف اتنے مکمل ہو گئی. میں تھوڑے کو یہ پوچھنا ہے ذرا سیانے لوگ بیٹھے ہو اے دسو کہ حضور اے نہ ارشاد فرماندے کہ اسی تھوڑے کو موسیٰ علیہ السلام دے زیادہ لگنے ہاں اے کئیوں بغیر آپ ارشاد فرما دے صحابہ کرام نو روزہ رکھنا ہے 10ویں محرم دا انہوں نے رکھنا سی کہ نہیں سی رکھنا 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 سی نا جی رکھنا سی روزہ. تے یہ پھر کیوں فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ اسی تواڈے تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام دے لگنے ہاں. یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس واسطے ارشاد فرمایا بھائی امت نو درس دینا سی جیڑا جیتا لگدا ہے او دا او دن مناندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جیڑا کہ ہے جیتا لگدا ہے او دا او دن منانا ہے. تے اج اسی میلاد شریف دی محفل منا کے اج اعلان پہ کرنے ہاں اسی حضور دے لگتے ہیں لگنے ہاں. جیڑا جیڑا حضور دا لگدا ایک باری ہاتھ چک کے سینے دا ٹیل لا کے دسے ہاں اسی حضور دے اسی حضور دے غلام ہاں. بے شک بے شک منو یہ دسو کہ جس طرح اے مڑا مووی بناندا ہے پیا گل بخشالوی صاحب دا تے کام ہی یہ ہے 24 گھنٹے مووی بنانی ماشاءاللہ تے ساری دنیا نو باخبر رکھنا باوثوق ذرائع نال اچھی صحافت کرنی. تے میں یہ پوچھنا جس طرح یہ مووی پہ بنتی ہے نا ایک اور مووی بھی پہ بنتی ہے. بے شک بے شک بے شک اور مووی بنتی ہے پہ کہ نہیں بنتی پتہ ہے نا بنتی ہے پہ. وہ مووی جڑے ویلے کل قیامت والے دیہڑے چلے گی نا وہ ساری چلے گی. اتنے تے ہوندا نا بھائی جڑے ٹک ٹاکر بیٹھے ہوندے نے نا ادھی کٹ کے اگوں تے ادھی پچھوں تے مولوی صاحب کی بےزتی کروا تے چاڑ دیتی اپنی مرضی کی گل. وہ اگلی پچھلی گل سیاق و سباق نو ہٹا کے جڑا چاڑ دندے نے جرم کرتے نے نہ کریا کرو گل ساری پوری چاڑی دی ہے. جی اللہ تعالیٰ توفیق دے صحیح عمل کرن دی. تے جڑے ویلے کل قیامت والے دن اے مووی چلے گی نا تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چلے. سبحان اللہ سرکار دے سامنے مووی چلے گی تے اے سارے غلامان مصطفیٰ ہاتھ چک کے پہ کہندے نے اسی گناہگار سہی سیاہکار سہی اسی غلط کار سہی اسی پاویں دنیا دے ایبی صحیح لیکن یا رسول اللہ اسی یہ دنیا تے اقرار پہ کرنے ہیں کہ اسی تواڈے لگنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی تواڈے لگنے ہیں اسی تواڈے لگنے ہیں. تے جدو سرکار ارشاد فرما دیں گے اے دنیا وچ کہندے نے پہ اسی سرکار دے لگنے ہیں تے آپ بھی ارشاد فرمان گے میں بھی انہاں دا نبی لگنا. سبحان اللہ میں بھی انہاں دا نبی ہاں. سبحان اللہ تے پھر جنت کی ہے پکی. وہ سرکار نے جدو یہ ارشاد فرما دیتا تے میلاد شریف منان والے دی جنت کے ہے پکی. وہ اس سے واسطے تے مجدد دین و ملت نے فرمایا سی نا کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی.
تم سے اور جنت سے کیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، آج دنیا سے کیسی کہنے ہیں نا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، جنت جب تو رسول اللہ دی ہے تو پھر جنت میلاد شریف منانا دیا واسطے ہے نا۔ اس واسطے تسی اپنے عقیدے دے ناز کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں اہل سنت و جماعت وچوں پیدا کیا، الحمدللہ۔ اچھا اور تقریر بھی شروع کریے کہ یہ ہو گئی ہیں نا ابتدائی بنیادی گلاں۔ میں جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، پرانا انجن ذرا آرام نال سٹارٹ ہوتا ہے، پروفیسر صاحب دے آمدہ سٹارٹ ہو گئے سن جی، اسی پرانا انجن ذرا آرام نال سٹارٹ ہوتا ہے، ہن سٹارٹ ہوندیاں ہوندیاں دل چ تے ہن اذان کا ٹائم ہو گیا۔ چلو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، سبحان اللہ، انا ارسلناک، سبحان اللہ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی دا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا تسی جننے قرآن مجید دے اردو دے ترجمے نے نا، اے سارے چک کے تک لو، ساریاں نے یہی ترجمہ کیتا ہے اے نبی۔ بے شک ایک جنے جیتا نائے مجدد دین و ملت مولانا اشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی، سبحان اللہ، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ بے شک بے شک، میرا سوال یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس طرح ادھا سارا اردو ترجمہ یہ نبی لفظ بھی تے عربی دا لفظ ہے نا، یہ کوئی اردو دا لفظ تے نہیں ہے، ادھا بھی تے ترجمہ کرنا چاہیے سی نا۔ سوال یہ ہے کیا انہاں لوکاں نو ترجمہ نہیں سی آندا جنہاں نے الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا ترجمہ کیتا ہے تے نبی دا ترجمہ کردیاں ٹھڈ وچ پیڑ پیندی سی؟ اللہ اللہ، کیوں نہیں نے کیتا؟ وہ اس واسطے نہیں نے کیتا، بس میں انی گل کراں گا علماء دی خدمت وچ، اوے جنیوں جیڑے لوگ لفظ نبی دا ترجمہ نہ کر سکے اور نبی دے دین دی ترجمانی کھے کرن گے؟ بے شک بے شک بے شک، جیڑے لوگ لفظ نبی دا ترجمہ ہی نہیں کر سکے، انہوں نے لفظ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا اور نبی دے دین دی ترجمانی کس طرح کرن گے؟ نبی دے دین دی ترجمانی تے کیتی ہے داتا صاحب نے، نبی دے دین دی ترجمانی تے کیتی ہے مجدد الفسانی نے، سبحان اللہ، نبی دے دین دی ترجمانی تے کیتی ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، نبی دے دین دی ترجمانی تے کیتی ہے حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نے۔ سبحان اللہ، جی یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اچھا نبی نبا ان تو بنے ہیں، صرف نہ پڑھانے والے استاد بیٹھے نے، استاد الاساتذہ بیٹھے ہیں، تے نبی جس طرح شفیق شفقت تو بنے ہیں نا، شفقت کرنے والا، نبی کا معنی ہوتا ہے خبر والا۔ ادھے وچ ترے اعتمال نے، ایک اعتمال ہے خبر لینے والا، سبحان اللہ، ایک اعتمال ہے خبر دینے والا، سبحان اللہ، ایک اعتمال ہے خبر رکھنے والا۔ سبحان اللہ، یہ ادھا مفہوم ہوئے نا خبر لینے والا، پھر ادھا مطلب پتہ ہی کیا ہوئے گا؟ ادھا مطلب یہ ہوئے گا کہ دنیا وچ جے کوئی وڈیرا خوشحال بندہ بیمار ہو جائے تے اودی بیمار پرسی کرن واسطے بڑے بڑے وڈے لوکاں دے فون بھی آندے نے، اودی خبر گیری کردے نے۔ اگر ماتڑ ساتھی بیمار ہو جائے کہندے نے چلو جی مولوی ہوئی بیمار ہو گئے نے تے نواں مولوی لے جی، پاویں 30 سال مسجد دی خدمت کیتی ہے،
ذرا تسی بھی کو خیال کریا کرو نا مولانا صاحبان دا جی تے جدا کوئی بھی خبر لین والا نہ آوے میرے نبی پاک اودی بھی خبر لندے سبحان اللہ جدا کوئی خبر لین والا نہیں میرے محبوب اودی بھی خبر لندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا رخ انور ایک دفعہ خواتین اسلام دی طرف سے ارشاد فرمایا جدے 2 بچے فوت ہو جاننا وہ اپنے بچیاں دی جدائی اتے صبر کرے تے وہ دوئے بچے وہ دی سفارش کرن گے تے کل قیامت والے دن انہوں جنت وچ لے کے جان ایک بی بی صاحبہ اٹھیاں کسے نے انہوں نے آکھیا جی اگر کسے دا ایک بچہ ہوئے تے پھر آپ نے فرمایا وہ دا ایک بچہ ہی انہوں جنت وچ لے جائے گا اور ایک اٹھیاں انہوں نے آکھیا جی دی چولی کھالی ہوئے اللہ جیدہ بچہ ہی کوئی نہ ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا جیدہ کل قیامت والے دن کوئی خبر لین والا نہیں ہوئے گا میں محمد عربی خود دی خبر خود دی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر انور سجدے وچ رکھ دیں گے نا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ وچ ارشاد ہوے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع اے محبوب سر انور اٹھاؤ نا سونیا سر چکو نا تسی سوال کرو ساڈے اگے تہاڈا کام ہے سوال کرنا جدی سفارش کرو گے مننا ساڈا اسی تہاڈی سفارش مننا گے تے او کسے نے کیا سی وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اے پیارے اب تو سر کو سجدے سے اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے آپ کی ساری امت بری ہے سبحان اللہ نبی دا معنی ہو گیا جی خبر لینے والا ایک معنی ہوتا ہے خبر رکھنے والا دینے والا بھی ہے خبر رکھنے والا خبر رکھنے والا اگر یہ ترجمہ ہوئے نا خبر رکھنے والا تے کائنات وچ جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز دی حضور نو خبر ہے سبحان اللہ جو کچھ جیڑے ویلے جتھے ہو رہا ہے سرکار نو کیا او دی اے جیڑی آیت کریمہ تسی عام علماء کرام پڑھتے ہو عزیز علیہ ما عنتم عزیز لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم سرکار دے اتے گراں گزردا ہے تہاڈا مشقت وچ پینا تے تہاڈا مشقت وچ پینا سرکار نو پہلا پتہ لگدا ہے تے مشقت وچ پینا اللہ 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 سبحان اللہ پہلا پتہ لگدا ہے یہ جیڑی قرآن مجید دی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسی تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے تے رحمت دا مطلب ہے اگلے دی لوڑ نو پورا کرنا ان تانوں بھوک لگی ہے تے میں تانوں بھوک دی بجائے 1 لیٹر تیل پٹرول دے دیاں تے تہاڈی بھوک مک جائے گی نہیں نہ مکن لگی دا مطلب ہے منو پتہ ہی نہیں تہاڈی لوڑ کے ہے
تے سرکار رحمت للعالمین نے سارے جہاناں دیاں ضرورتاں پوریاں ہو رہی نے نا، اس واسطے کہ سرکار نو پتہ ہے میرے کس امتی نو کیڑے ویلے کیڑی شے دی لوڑ ہے، اس واسطے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبر رکھنے والے ہیں، کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھنے والے۔ دیکھو ایک رات جیڑی ہے نا اندھیری رات سی، مشہور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما سن تے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چپ سوال کیتا کہ جناب جی اے جڑے آسمان دے ستارے نے انہاں ستاریاں دی تعداد دے برابر بھی تواڈے کسے امتی دیاں نیکیاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایتھے کھلو کے منو چند چیزاں دا جواب دیا جی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جی یہ تے میرے عمر دیاں نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سمجھا میرے ابا جی کا نام ہے، آپ نے فرمایا انہوں نے کی ایک نیکی وہ عمر فاروق کی ساری زندگی نیکیاں سوتے تھے۔ اچھا آپ نے آج یہ دسو آج اتنی ترقی ہو گئی ہے آسمان دے ستاریاں کی تعداد گنی جا سکی ہے؟ آسمان کے ستاروں کی تعداد گنی جا سکی ہے؟ تے حضور دے کل امتی کنے نے آج دے دور وچ کنے نے دسو پتہ جے؟ سانو منو تے نہیں پتہ تے آج تو پہلا کنے آئے آج تو بعد کنے آئے، ایک لمحے وچ کیڑا بندہ کتھے تہ خانے وچ مسجد وچ ہوٹل وچ بازار وچ کیڑی نیکی کردا ہے پیا یہ ساریاں نوں پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ لیکن حضور کو سوال یہ ہو رہا ہے کہ آسمان دے ستاریاں دی تعداد بھی دسو تے تواڈے کیڑے امتی دی نیکیاں او دے برابر نے یہ دسو۔ سبحان اللہ۔ سوال تے یہ ہے نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا لیاؤ جی کاپی پینسل میں ذرا نا حساب کتاب کر کے دسنا، لیاؤ کیلکولیٹر میں کوئی حساب کتاب کر کے دسنا، بلکہ اس سے ویلے فرمایا میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دی تعداد دے برابر نے۔ یہ مطلب ہے آپ نو پتہ سی نا کہ میرے کس امتی دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے تعداد دے برابر نے۔ اس واسطے نبی کا معنی ہو گیا خبر رکھنے والا۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اسی دنیا وچ سارے آئے ہاں، اسی سارے آئے ہاں اپنی ذمہ داری تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ دے بھیجن دی برکت نال۔ دیکھو کوستان بیٹھے ہو نیو خان پرانیاں گڈیاں ہوندیاں سن پتہ نہیں ہے کہ نہیں بس وچ ہوائی جہاز وچ بیٹھے ہو الحمدللہ میں بھی پیچھے جو عمرہ کر کے آیا اللہ دے فضل نال۔ یہ دسو جڑا بحری جہاز ہوندا ہے بحری جہاز وچ سواریاں بہندیاں نے تے ساریاں سواریاں بہندیاں نے تے کیپٹان بھی بہندا ہے کہ نہیں؟ کیپٹان بہندا پیسے لے کے تے سواریاں بہندیاں نے پیسے تے بندہ آ کے جی ساریاں سواریاں ایک پاسے احتجاج شروع کر دیں تو کوئی جانا انہیں بھی ادھر ہی ہے اسی بھی ادھر ہی جانا ہے، یہ پیسے لے کے بہندا ہے پیا اسی پیسے دے کے بہنے ہیں پہ، احتجاج ٹھیک ہے؟ احتجاج نہیں ٹھیک۔ اس واسطے بھئی اسی پار لگنے تے انہیں پار لانے، اسی توڑ چڑھنے تے انہیں توڑ چڑھنے۔
اسی دنیا وچ آئے ہاں پار لگن واسطے سبحان اللہ۔ تے اللہ دے رسول تشریف لے آئے نے سانو دنیا دی دلدل وچوں پار لان واسطے۔ گان واسطے بے شک اسی دنیا وچ آئے ہاں توڑ چڑھن واسطے تے اللہ دے رسول تشریف لے آئے نے توڑ چڑھن گان واسطے۔ واسطے انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا سبحان ہے، اللہ۔ ہم نے آپ کو محبوب اعظم بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا یہ منو آخری گل کرنے ہاں، دنیا وچ دسو کوئی ایسا سونا بندہ جس سونے تے کوئی اونٹ عاشق ہو گیا، اللہ کوئی ایسا بندہ سونا جہدے اتے درخت عاشق ہو گیا، نہیں کوئی ایسا سونا جس سونے اتے پتھر عاشق ہو گئے ہوں، لیکن حضور ایسے سونے نے کہ دنیا دی ہر شے انہاں تے عاشق، سبحان اللہ سبحان اللہ درخت انہاں تے عاشق، سبحان اللہ پتھر انہاں تے عاشق، اونٹ انہاں تے عاشق، دنیا دی ہر شے انہاں تے عاشق۔ بے شک اچھا ایک گل اے منو دسو، آج تو 100 سال پہلا جڑا بندہ دنیا تو آج تو ٹر گیا ہوئے او دا بالفرض نا تانوں آندا ہوئے، اج اودے حسن دا کوئی عاشق پیدا ہویا ہے؟ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہے نا، بے شک انہاں دے حسن دا اج کوئی بندہ عاشق پیدا ہویا ہے؟ نہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے ایسے محبوب نے کہ آج تو 1400 سال تو بھی زیادہ عرصہ ہو گیا دنیا تو تشریف لے گئے نے، لیکن آج بھی سارے انہاں دے عاشق بیٹھے ہو، بے شک عاشق انہاں دے اجے بیٹھے ہو۔ تواڈے ساریاں وچوں میں گناہگار ہاں نا، تے میں اپنا نظریہ رکھنا کہ ایسا عشق ہے حضور نال کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ علماء دی خدمت وچ چلو اے کلام میں پڑھ کے نہ پھر اجازت لینا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے سامنے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سبحان اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، سبحان اللہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل شریف کو اپنی پاک بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اس محفل کی انتظامیہ، اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے تمام نمازی حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے یہ محفل سجائی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس انتظام و انصرام کو اپنی پاک بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ یہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم ہے، سبحان اللہ 1500 سالہ، اس لیے یہ 1500 سالہ جشن ولادت مسلمانوں کو چاہیے کہ گج وج کے منائیں، بڑے خوبصورت انداز سے، بڑے اہتمام کے ساتھ منائیں، اور یہ اعلان کرتے جائیں کہ ہم حضور کے لگتے ہیں، ہم حضور کے لگتے ہیں۔ تو جب آپ گلی محلے میں یہ اعلان کرتے جائیں گے کہ ہم حضور کے لگتے ہیں، پھر کل قیامت والے دن سرکار کی شفاعت کے بھی حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔